نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون وما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیت 1 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس آیت کی، اس سورہ کی شان نزول اور ترتیب۔ سورہ اعراف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اعراف مکی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، اور باعتبار ترتیب مصحف 7ویں اور باعتبار نزول 39واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد آیت 1 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین آیت 2 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون آیت 3 ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، لہٰذا اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ آنے پائے، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ہوشیار کر دیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کے پاس سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ ترجمہ تھا سورہ اعراف کی آیت 1 سے 3 کا تفسیر۔ آیت 1 الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم کو صرف اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے۔ آیت 2 قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر آپ کے رب کے پاس سے اتاری گئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرنا اور اس کی تبلیغ بلا دھڑک کرنا، اس بارے میں نہ کسی سے ڈرنا اور نہ کسی کا لحاظ کرنا، اللہ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر جوں کا تیوں لوگوں کو پہنچا دینا۔ تبلیغ پر صبر کی تعریف فرمایا۔ سورہ احقاف کی آیت 35 میں آپ اسی طرح راہ تبلیغ میں صبر کریں جیسے بلند ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور لوگوں کے لیے بدلے کی جلدی نہ کریں۔ نزول قرآن کی غرض پھر فرمایا، ہم نے آپ پر یہ مقدس کتاب اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس سے کافروں کو چوکنا کر دیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے پندہ موعظت اور نصیحت و عبرت ہے۔ آیت 3 اتباع رسول کا حکم، یعنی ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلو، جو تمہارے پاس ایک ایسی مقدس کتاب لائے جو تم پر خالق کائنات و شہنشاہ دو عالم نے اتاری۔ پس اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی نہ کرنا،
ورنہ اللہ کی راہ سے ہٹ کر غیروں کی راہ پر چل پڑو گے۔ افسوس تم نصیحت بہت ہی کم مانتے ہو۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی انتہائی رغبت کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام کی آیت 116 میں فرمایا، اگر آپ اکثر دنیا والوں کی اطاعت کرنے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت 106 میں فرمایا، اکثر لوگ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ آیت 4 سے 7 ترجمہ۔ ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں، پھر ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت حالت آرام میں پہنچا۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ضرور پوچھیں گے اور نبیوں سے بھی ضرور پوچھ لیں گے، پھر ہم اپنے علم سے ان کے سامنے بیان کر دیں گے اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 4 سے 7 کا۔ تفسیر۔ آیت 4، انبیاء کی نافرمانی باعث عذاب ہے۔ ہم نبیوں کے مخالفوں کو اور انہیں جھٹلانے والوں کو تم سے پہلے غارت کر چکے ہیں اور ان کی بستیاں تباہ کر چکے ہیں۔ ان پر دنیا کی رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ذلت بھی چھا گئی ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 10 میں فرمایا، واقعی آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ حج کی آیت 45 میں فرمایا، بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو نافرمان تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے عالیشان محل بھی۔ سورہ قصص کی آیت 58 میں فرمایا، ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر ڈالیں جو اپنے عہد حیات میں اترا رہی تھیں، یہ ان کے مکانات ہیں، ان کے بعد کوئی آباد نہ ہو سکا اور ہم ہی وارث ہیں۔ ان ظالموں کے پاس اچانک ہمارا عذاب آ گیا، یہ اپنی عیاشیوں، مستیوں اور لہو لعب میں مصروف و بے خبر تھے۔ کہیں تو رات کو سوتے ہوئے عذاب آیا اور کہیں دوپہر کو آرام کرتے ہوئے، یہ دونوں وقت غفلت اور عیش و آرام کے ہیں۔ آیت 5، گنہگار تباہی سے پہلے اعتراف جرم کر لیتا ہے، عذاب آ جانے کے بعد انہیں یہی کہنا پڑا کہ ہم گنہگار ہیں اور واقعی سزاوار عذاب ہیں۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت 11 سے 15 میں فرمایا، ہم نے بہت سی آبادیاں ویران کر دیں جن کے رہنے والے ظالم تھے اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے، پھر جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں بلکہ اپنے آرام والے سامانوں اور مکانوں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے تمہارا کوئی حال زار پوچھ سکے۔ ان ظالموں نے کہا، ہائے ہماری شامت، واقعی ہم ظالم تھے۔ یہی ان کا شور و غل رہا جب تک کہ ہم نے ان کو اس طرح ختم نہ کر دیا جس طرح کھیتی کٹ جاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کی کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف نہ کر لیا ہو۔ تصدیق ہو رہی ہے۔ عبد الملک سے پوچھا گیا کیا یہ کس طرح ہوتا ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ آیت 6، قیامت کے دن انبیاء و اقوام سب سے باس پرس ہوگی۔ قیامت کے روز سب سے باس پرس کی جائے گی، امتوں سے بھی اور نبیوں سے بھی۔ چنانچہ فرمایا سورہ قصص کی آیت 65 میں، وہ دن یاد رکھو جس دن اللہ اعلان کر کے پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت 109 میں فرمایا، جس روز اللہ تمام نبیوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں ان کے دلوں کی خبر نہیں، دلوں کا حال تو ہی جانتا ہے، کیونکہ تو چھپی ہوئی باتیں بخوبی جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن امتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کے پیغامات سن کر ان پر عمل کیا یا نہیں۔
اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یا رسولوں سے تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آیت 7، اللہ کسی کے کسی عمل سے بے خبر نہیں، چونکہ ہم غائب نہ تھے اس لیے ہم اپنے علم سے سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ قیامت کے دن اعمال نامے دے دیے جائیں گے اور انسانوں کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ ایک ایک عمل بتا دے گا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چیز سے بے خبر ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلی باتیں خوب جانتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، سورہ انعام کی آیت 59 میں، اللہ ہر جھڑ جانے والے ایک ایک پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ایک ایک دانہ اور ہر تر اور خشک چیز ایک روشن کتاب میں محفوظ ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ آیت 8 اور 9۔ ترجمہ، اور اس دن واقعی وزن ہوگا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہیں اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا وہی نقصان والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفیاں کیا کرتے تھے۔ آیت 8، تفسیر۔ وزن اعمال کا بیان۔ قیامت کے روز عمل تولے جائیں گے، نیکیوں اور بدیوں کا عدل و انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے گا اور اللہ کسی پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں فرمایا، ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے، کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ آیت 9 کی تفسیر۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہی نقصان والے ہیں۔ سورہ قاریہ کی آیت 6 سے 11 میں فرمایا، پھر جس کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آیت 10۔ ترجمہ، اور ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر گزار ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 10 کا۔ تفسیر۔ انسانوں کو زمین و آسمان کی تمام نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ اپنا احسان بیان فرما رہا ہے کہ اس نے زمین اپنے بندوں کے قبضے میں دے دی، اسے سکون والی بنا دی کہ ہلتی جلتی نہیں، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، جگہ جگہ چشمے بہا دیے اور اس میں عمارتیں اور گھر بنانے کی انسان کو صلاحیت عطا فرما دی۔ انسان اس سے طرح طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے۔ گھٹائیں تابع دار بنا دیں تاکہ آسمان سے پانی برسے اور زمین سے روزیاں پیدا ہوں۔ روزی کی تلاش کے اسباب و ذرائع مہیا فرما دیے، تجارت اور پیسے پیدا کرنے کے گر سکھا دیے۔ ان جلیل الشان احسانات کے باوجود لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 34 میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، یقین مانو انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 1 سے 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔